السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کے اندر ایک احسان یہ رکھا تھا کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگتے۔ اسی لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہے، اور آج اس کی آیت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ ان کافروں سے، یہودیوں سے نرم دل کے ساتھ نصیحت اور وعظ کیجیے اور درگزر فرمائیے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بہترین اصول ہے کہ سب کے ساتھ نرم رویہ، یہ انسان کا اندر ظاہر کرتا ہے کہ انسان کس اخلاق کا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 61 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ بارک اللہ فیک۔ ہم یہاں 65 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کی آیتوں میں پڑھا تھا کہ جب بھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے جھگڑے کی صلح کے لیے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شیطان و طاغوت یا اپنے سرداران قریش یا سرداران یہود کے پاس جھگڑا لے کے جاتے تھے تاکہ وہ فیصلہ کریں، تو اس کے لیے منع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، طرف رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، عنک صدودا، آپ سے، صدودا رک جانا، کس کو کہا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ طرف اس کے یعنی قرآن کی طرف جو آپ کے رسول کی طرف اتارا گیا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہو تو قرآن کی اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود قریش کی طرف لے جاتے، تاہم ان کا حکم عام ہے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کو لیے ان سنت اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، سردار اور وڈیرے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ سوچتے کہ ہم اس معاملے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ کیونکہ ہر کے بارے میں ہر معاملے کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین، جو نیک ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انما کان، ان کا کہا ہے کہ قول کیا ہے مومن کا؟ اذا دعوا الی اللہ، جب انہیں کہا جاتا ہے، کون سے؟ سچے مسلمانوں کو، اذا دعوا الی اللہ،
वरसूलिही लियहकुम बैनहुम लियक़ूलू समिअना व अताअना। ये अन-नूर 51 में कि जब उन्हें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करें, तो वो कहते हैं कि समिअना व अताअना। ऐसे लोगों के बारे में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। यानी जो भी ऐसी मसला हो तो अल्लाह रसूल की तरफ ले जाएं तो अल्लाह उसके फ़ैसले में भी बेहतरीन और कामयाब, क्या कहा, यही लोग कामयाब हैं, मुफ़्लिहून हैं। और मुनाफिक क्या कहते हैं, वो रोकते हैं लोगों को इससे। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम, तो क्या होता, अल्लाह कह रहा है तो क्या होता, इज़ा असाबतहुम, जब पहुँचती है उन्हें, मुसीबतन, कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, बेवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। यानी फ़ैसला अल्लाह के रसूल के पास नहीं ले गए और अपनी मनमानी की, सरदारों से फ़ैसला कराया। अब अगर कोई झगड़ा मामला बढ़ गया है, कोई मुसीबत आ गई, तो सुम्मा जाऊका यहलिफून, वो आ जाते हैं आपके पास, किसके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यहलिफून, कसमें खाते हैं, बिल्लाह, अल्लाह की, इन अरदना, नहीं इरादा किया हमने, इल्ला एहसानन व तौफ़ीक़ा, मगर एहसान और मुवाफ़क़त का। जब पानी सर से गुज़र गया और मुसीबत बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया, तो कहते हैं हमारा तो ये मकसद नहीं था, हम तो अल्लाह और रसूल की खातिर एहसान और मुवाफ़क़त की चाहते थे। उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाह, यही लोग हैं, कौन, मुनाफिक, जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते, उसकी तरफ फ़ैसला नहीं ले जाते। यही उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं वो जो यअलमुल्लाह, जानता है अल्लाह, माफ़ी कुलूबिहिम, उसको जो उनके दिलों में है। यानी वो मुनाफ़िकत जो कर रहे हैं अल्लाह उनको अच्छी तरह जानता है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है फ़आरिद, तो बस आप एराज़ कीजिए, इग्नोर करें, उनकी बातों को दिल पे न लें। अगर वो मुनाफिक हैं, झूठे हैं, आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको महसूस भी न होने दें। फ़आरिद अन्हुम, तो आप एराज़ कीजिए उनसे, वाइज़हुम, और नसीहत कीजिए उन्हें, कुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम, और कह दीजिए उन्हें उनके दिलों में, कौलम बलीगा, बात पहुँचने वाली, पुरअसर, बहुत कौलम बलीगा, ऐसी खूबसूरत अच्छी बात जो दिल पे असर करे, दिल को नरम करे, अच्छी बात। जैसे हमने स्टार्टिंग बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम बात कहने वाले थे, तो अल्लाह ने इनको आपको अभी भी यही खिताब किया है, भले वो मुनाफिक हों, झूठे हों, उनकी दिल में क्या भी है, लेकिन आप उनको अपनी तरफ से अच्छी और नरम तरीके से नसीहत कीजिए, वाइज़हुम कौलम बलीगा, ताकि वो उनके दिल अच्छे हो जाएं। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिर रसूल, कोई रसूल, इल्ला लियुत्ताअ बिइज़्निल्लाह, मगर ताकि वो अताअत किया जाए अल्लाह के इज़्न से। यानी अल्लाह ने जो मग़फ़िरत के बारे में, मग़फ़िरत के लिए बारगाह इलाही में ही तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूरी और काफ़ी है, लेकिन यहाँ उनको कहा गया है कि ए पैगंबर, वो तेरे पास आते और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते और तू भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करता। ये इसलिए कि चूँकि उन्होंने फ़सल खुसूमात, झगड़ों के फ़ैसले के लिए दूसरों की तरफ रुजू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ाफ़ किया, इसलिए उसके इज़ाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की ताकीद की। तो यहाँ ये दोबारा कहा जा रहा है कि आप ये जो फ़िल को करें, ये अल्लाह के इज़्न से, लियुत्ताअ बिइज़्निल्लाह। वलौ अन्नहुम, अगर बेशक वो इज़्ज़लमू, जब उन्होंने ज़ुल्म किया, अनफुसहुम, क्या ज़ुल्म किया, यानी अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी, जाऊका, वो आ जाते आपके पास, फ़स्तग़फ़िरुल्लाह, बस फिर वो बख्शिश मांगते अल्लाह से। नबी को कहा जा रहा है कि जब उनके पास वो आपके कोई परेशानी थी झगड़े की, तो वो आपके पास आ जाते, फिर आप बख्शिश मांगते अल्लाह से
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رسول اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس پریشانی آئی تو آپ کے پاس آتے تو آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگے۔ تو یہاں ہم نے رسول کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر لوگ ان کی بات کو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کو ماننا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کریں تو اللہ بہت تواب الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور رسول کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں معافی کی، خود بھی دعا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی دعا کرائیں، کیونکہ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بھلے آپ کے ساتھ کوئی بھی برا حال چلے تو آپ ان کے سدھرنے کے لیے، ان کے سیدھے راستے کے لیے دعا کریں۔ یہ مومن کا شعار ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا رہے، ایک دن اللہ ان کو ضرور سیدھے راستے پہ لائے گا۔ اور اللہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ فَلَا وَرَبُّكَ بس نہیں قسم ہے وَرَبُّكَ آپ کے رب کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے۔ لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ منصف بنائیں آپ کو، یعنی جب تک وہ آپ کو فیصلے میں منصف نہیں بنائیں گے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یحکموک فیما شجر اس معاملے میں جو اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے، ثم لا یجدوا پھر وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیت فیصلہ کریں آپ، ویسلموا تسلیما یعنی اب یہ آیت سب کے لیے ہے، یعنی جب بھی کسی کو کوئی معاملہ پیش ہو، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی جھگڑا کوئی فیصلہ ہو تو وہ آپ کو منصف بنائیں۔ اس میں اگر آپ ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس میں ان کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے گئے، جس پر حضرت عمر نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت زبیر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا کیا گیا، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا جو آپ کا پھوپھی زاد تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، فی انفسہم حرجن اپنے نفس میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما قضیت اس سے جو فیصلہ کریں آپ، ویسلموا تسلیما اور ان کو تسلیم کریں، پوری طرح تسلیم کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آتے ہیں تو آپ ان کے درمیان جو بھی فیصلہ کریں تو اس میں تنگی نہ ہو۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔